ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اتراتا ہے اور بڑائی مارتا ہے۔ یہ دو چیزیں آئی، مختال اور فخور۔ فخور فخر کرنے والے کو کہتے ہیں، ارے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ فخر کرنے کے ذریعے ہے۔ اور پہلے زمانے میں ایک محاورہ تھا، پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرے باپ نے اتنے تیر مارے تھے، اتنے کبوتر گرائے تھے۔ یہ جو فخر ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، ایک شخص سامنے والے کے کہنے لگا تیرا کیا نسب کیا ہے تیرا؟ تو اس سامنے والے نے کچھ بتایا نہیں، تو یہ پہلا والا آدمی ہنستا اور کہتا ہے معلوم ہے میرے باپ فلاں تھے، میرے دادا فلاں تھے، میرے پردادا فلاں تھے، سب تقریباً 9 پشتوں کو اس نے گنایا، کہا اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، تجھے تو تیرے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس نے ٹھٹا مارا سامنے والے۔ اسی وقت وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پر، رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ جو کھڑا ہے اپنی 9 پشتوں پر فخر کر رہا ہے، اسے خبر کر دیں کہ وہ 9 کے 9 جہنم میں ہے اور تو 10واں ہے۔ جو اپنے نسب پر اس طرح فخر کر رہا ہو جائز نہیں اسلام میں۔ تفاخر قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد اموال والاولاد، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں تحدیث نعمت کے طور پر کہو الحمدللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کی دھوس جمانا دوسروں پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو تجھے اتنا ٹیکس میرے لیے دینا ہی پڑے گا، یہ ناجائز ہے۔ کسی بھی طرح کا اس طرح کا نسب کا فخر جائز نہیں، اور بڑائی مارنے والا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حتیٰ کہ نبیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات فرمائے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حالانکہ وہ ان کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فخر کرتے تھے یا بڑائی مارتے تھے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، حضور فرماتے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تو سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن ساتھ میں کیا فرماتی؟ یہ حدیث کا جملہ میں بتا رہا ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، حضور فرماتے میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور سید الاولین سید الآخرین ہے ولا فخر۔ حضور نے ساتھ میں یہ لفظ بھی استعمال فرمایا، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں، بڑائی مارنا اللہ کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ اپنے کالر ٹائٹ کر کے جو لوگوں پر دھونس جماتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ناپسند بندے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا، میں کا لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال نہیں فرمایا۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے اپنا استعمال فرماتے۔ جملہ بھی دیکھیں، جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ آسمانوں پر جانے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، نہیں بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ اللہ کی تعریف میں بیان کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام اچھائیاں، تمام ستھرائیاں، تمام پاکیاں اللہ کے لیے۔ یہ حمد بیان کر رہے تھے، کون بیان کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں تک؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہائے، یہ فخر کا وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا بتائیے آپ؟ ارے یہاں کوئی نیتا جی سلام کر لیں تو وہ فخر سے پورے دن گھومتا ہے کہ آج فلاں نے مجھے سلام کیا، فلاں کا کال آیا، یہ دیکھو۔
سیلفیاں لے کر مہینے بھر تک تو دکھاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، اور جس کو خود اللہ نے سلام کیا، اللہ اکبر، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد کیا کیا؟ دوسرا کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو اللہ نے سلام کیا، اتنا بڑا مقام ہے، حضور نے فوراً کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری غریب امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ علینا میں حضور نے سارے لوگوں کو شامل کر لیا، یہ نہیں کہ صرف مجھ پر تیرا سلام ہو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، میرے آقا نے سب کو شامل کیا سلام میں۔ عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے فخر نہ کرنے کا طریقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کئی معاملات ہوئے کہ مکہ والوں میں ایک بار جھگڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اثر نو تعمیر کیا ان لوگوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت غالباً 18 یا 20 سال کی رہی ہوگی، پورا ایگزیکٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تعمیر، اب حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی تو سب جھگڑ پڑے مکہ والے۔ کوئی قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم اٹھا کے رکھیں، کوئی قبیلہ کہتا تھا ہم اٹھا کے رکھیں، کیونکہ یہ شرف کی بات تھی، عزت کی بات تھی، جو قبیلہ رکھے گا اس کا نام آ جائے گا، حجر اسود فلاں قبیلے نے رکھا ہے۔ تو جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ خون ہو سکتا تھا۔ رات کو سارے خاندانوں والے مکہ والے بیٹھ گئے حرم کے اندر، فیصلہ آج کرتے ہیں۔ فیصلے میں کسی صاحب رائے نے یہ مشورہ دے دیا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، حرم شریف میں کل صبح فجر میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے رکھے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ فجر میں سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ صبح جیسی ہوئی مکہ والے اونگتے بیٹھے تھے کہ کون آئے گا، کس خاندان کا آئے گا۔ جب آہٹ محسوس ہوئی، چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو وہ آفتاب رسالت تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو سارے لوگ خوش ہو گئے، کہا اللہ نے ایسے کو بھیجا جس پر کسی کا جھگڑا ہی نہیں، کیونکہ مکہ والے حضور کے نام پر پہلے متحد تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بھی مکہ میں برا کہنے والا نہیں تھا، جب تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو سارے لوگ خوش ہو گئے، کہا کہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور ایسا انسان ہمارے پاس آیا جس کے بارے میں کسی کو دو رائے نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ حضور سے سب لوگوں نے کہا ایسا ایسے ہم نے رات میں فیصلہ کیا تھا، یہ شرف یہ عزت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھاؤ اور خانہ کعبہ پر نصب کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا منصب ملا ہے، ایسا مقام ملا ہے کہ سارے جھگڑا کر کے بھی نہیں حاصل کر سکے، اور میرے آقا کو صرف حرم میں داخل ہوتے ہی وہ ملا۔ وہ شرف، وہ عزت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی چادر مبارک اٹھائی، زمین پر بچھایا اور اس پر حجر اسود رکھا، اور مکہ میں جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو بلایا، کہا فلاں خاندان وال، فلاں خاندان، فلاں خاندان، ہر ایک اپنے اپنے ایک سردار کو بھیجے، سب آ گئے۔ حضور نے فرمایا سارے چادر کے ایک ایک کونوں کو پکڑو اور اٹھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج کہ تنہا کسی چیز میں فخر نہ کرو، پوری قوم کو ساتھ میں لیا، سارے قبیلوں والوں نے چادر کو اٹھایا، سب کے ہاتھ اس میں لگے، پھر لے جا کر کے اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ نصب ہوا۔ میرے عزیزو، یہ مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فخر میں نے کیا، یہ میں نے لگایا، میں نے وہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور آگے کی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، دو چیزیں یہاں ہیں، اترانے والا، بڑائی مارنے والا، مختال اور فخور، دونوں چیزیں میں نے بتایا۔ خاندان پر بھی فخر کرنا جائز نہیں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ عملہ لم یسرع نسبہ۔ حالانکہ میں بھی چند دنوں قبل بغداد مقدس میں ہی ایک ایسا معاملہ پیش آیا جہاں پر میرے خاندان کے متعلق پوچھا جا رہا تھا، کچھ مشائخ بھی تھے،
تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان تمام چیزوں کو اعلاناً نہیں کہا اور نہ ضرورت میں سمجھتا ہوں. میرے والد گرامی بڑے عالم دین بھی تھے اور انہوں نے میری تربیت میں پورا اپنی زندگی کے ہر لمحے بتائے ہیں. یہ حدیث پاک میرے والد گرامی نے فرمایا بھی تھا کہ کبھی بھی اپنے خاندان کے متعلق اس طرح فخر نہ کرو. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری آل ہے، اس نسب میں میں ہوں، اور میرے پاس یہ تمام ہمارے مشائخ جو بھی آج موجود ہیں علماء میرے خاندان میں، ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن نہ مجھے یہ تقریروں میں اور نہ ہی کہیں دھونس جمانے کے لیے میرے نسب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. اس کی وجہ ایک حدیث پاک ہے. وہ میرے مربی گرامی نے فرمایا تھا من ابطأ عملہ لم یسرع نسبہ. جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دیا ہو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ میرے آقا نے فرمایا جس کا عمل کچا ہو وہ نسب بیان کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا. چند دنوں تک تو لوگوں میں چھایا رہ سکتا ہے میرا نسب یہ ہے، میرا نسب یہ ہے، میرا نسب ہے. اللہ کی بارگاہ میں تیرا عمل دیکھا جائے گا. آج اگر میرے پاس عمل نہ ہو تو 1000 نسب میں بیان کروں، کسی مطلب کا نہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کس کا بیٹا تھا. نہیں، قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور اپنے چچا کی ایمان کی بڑی کوشش فرماتے رہے. اللہ نے فرمایا جو جا چکے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون دوزخ میں کیوں گیا. تو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہوگا کہ تو کس کے نسب میں تھا، کس کی اولاد میں تھا. یہ پوچھا جائے گا کہ تیری نمازیں اتنی کہاں گئی جو چھوڑا ہے، اتنا مال کہاں چلا گیا. میرا عمل پوچھا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، خاندان چاہے جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اچھے خاندان میں پیدا کیا، اعلیٰ نسب میں پیدا کیا، لیکن وہ نسب فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اور صرف تمہارا عمل اور تمہارا تقوی دیکھا جائے گا. تمہارا عمل اور تمہارا تقوی دیکھا جائے گا. بڑے بڑے بادشاہوں کی اولادیں بگڑ گئیں اور کبھی کبھار جاہلوں کی اولاد عالم بن گئی. ایسا ہوتا رہا ہے. نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن بیٹا کافر ہو گیا. اگر نسب کی بات ہوتی تو نبی کی اولاد، اللہ نے فرمایا ہے انہ لیس من اہلک، بلکہ جو کافر ہو گیا اللہ نے فرمایا اے نبی یہ آپ کی اہل میں سے ہے ہی نہیں، آپ کی آل میں سے ہی نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں لیکن بیٹے ہیں ابو جہل کے. ابو جہل گستاخ رسول کفر پر مرا. تو نسب کو کوئی اس طرح سے آڑ نہ بنائے. بعض لوگوں نے ابھی ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ وہ پٹھان ہیں، وہ خان ہیں، وہ سید ہیں، لہٰذا یہ ایسے. یقیناً سادات ہمارے سروں کے تاج ہیں، میرے آقا کی وہ آل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا احترام ہم سب پر واجب ہے، لیکن جن کے پاس یہ آل ہونے کا شرف ہے ان کے لیے بھی میں یہ تنبیہ کروں گا کہ اللہ نے یہ فخر کرنے کے لیے اور لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے تمہیں اس آل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. دوسروں کی غلطیاں غلطی سمجھی جائیں گی، تمہاری غلطیاں سیدھے رسول کریم کی آل کی طرف منسوب کریں گے. لوگ یہ نہ کہہ بیٹھے کہ کیا رسول اللہ کی اولاد ایسی ہوتی ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اللہ ایک بات کہہ کر کے میں گزر جاتا ہوں. مفتی اعظم ہند کا تذکرہ جتنا بھی کروں، ان کی کرامات، ان کا تقوی، ان کو دیکھے ہوئے لوگ بھی ہوں گے ابھی. ایسی پاکیزہ زندگی گزاری جنہوں نے، آج ہی میں جمعہ میں بھی عرض کیا، وقت کی ظالم و جابر حکومت کے ساتھ آپ نے اس زمانے میں مقابلہ بھی کر لیا، اپنا فتویٰ جاری کیا نس بندی کے خلاف، اور پوری امت مسلمہ کا ہندوستان میں ایک بہترین قیادت کی. جب یہ کشمیر، پنجاب، ہریانہ میں لوگ مرتد ہو رہے تھے اور لوگوں کو جس طرح سے آج کیا جا رہا ہے
گھر واپسی، دھرم پریورتن، یہ اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا. تو اس ارتداد کے فتنے کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے روکا ہے اور لاکھوں کے ایمان کو بچایا. اور ان کے فتاوے آج پوری دنیا میں ہیں. جتنے فتوے آپ نے لکھے ہیں، کئی کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور نظر کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، کہ سامنے آئے ہوئے انسان کو صرف اس کو دیکھ کر کے پہچان لیتے کہ کس حاجت سے آیا. کرامات بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، صرف میں یہاں اتنا کہنا چاہوں گا، یہ ساری فضیلتوں کے حامل ہو کر اعلی حضرت کے بیٹے ہیں. اعلی حضرت کے بیٹے، اعلی حضرت کی ابھی 5ویں 6ٹھی پشت چل رہی ہے. آج ان شہزادوں کو ہم اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، لیکن خود جو اعلی حضرت کے بیٹے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ علم کے پیکر، تقوی کے پیکر، سب کچھ تھا. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جنرل ڈبے میں سفر کر رہے ہیں. بھیڑ کافی تھی. آپ کے 2 مریدین ساتھ میں تھے. عمر 70 سال کے قریب ہے اور چہرے میں اتنا جمال تھا کہ دور سے ہی لوگ پہچان لیتے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ، پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہونے کا ان کو لقب دیا گیا ہے، مفتی اعظم. ٹرین کے سفر میں ہے، جنرل ڈبے میں ہے، جگہ بالکل نہیں تھی، کھڑے رہ گئے 2 مریدین کے ساتھ. تو کچھ وہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اسی جنرل ڈبے میں سیٹوں پر کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اتفاق سے بریلی جا رہے تھے. تو ان کے مریدین نے سوچا کہ ان مسلمانوں سے کہوں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، تو جگہ تو دے ہی دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے سارے. تو مفتی اعظم ہند نے جیسے ہی ان دونوں کو بڑھتے دیکھا فوراً بھانپ لیا، کہا خبردار نہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا سفر کر رہا ہے. روک دیا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. سفر ہو گیا. ان لوگوں نے کہا کہ حضور اگر ہم ریکویسٹ کرتے ان سے تو یقیناً آپ کو وہ جگہ دے دیتے ہیں. مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ارے میاں، ان سے اگر کہہ دیتے تم اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنے بڑے اعلیٰ حضرت کا بیٹا ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے باپ کا نام لوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کا بیٹا کہلاؤں. اللہ اکبر. یہ مفتی اعظم ہند کا عجز تھا، عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی. اگر وہ نہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہلا سکتے تو پھر کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سب سے زیادہ عام کرنے والوں میں مفتی اعظم ہند کا نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا ایسا ہوتا ہے. اور یہاں ایرو غیرو نتھو کھیرو پتہ نہیں اپنے باپ کے نام کے دوست جماتے ہیں. میرا باپ تو گلی کا دادا ہے، میرا باپ تو فلاں کی وصولی کرتا تھا، وہاں کا گنڈا تھا، یہاں کا بدماش تھا. اس پر فخر ہے. جنہوں نے ان تمام فخور کیے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اور حدیث کے مطابق جہنم میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا فخر کیا ہے. ان تمام چیزوں کو فخر نہ کرو. ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کسی بات پر فخر ہے تو یہ کہو مجھے فخر ہے کہ اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اہل سنت و جماعت میں بنایا ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اولیاء کے چاہنے والوں میں بنایا ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ سے بھیک مانگنے والوں میں بنایا ہے. یہ فخر ہے ہمارے لیے. ہم سر اٹھا کر کے سینہ تان کر کے اولیاء کی دشمنی کرنے والوں میں تو نہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں ہمیں عطا کی، یہ فخر کی ہیں. اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، یہ فخر کی ہیں. اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ہم دوسری چیز کا سوال نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. بخل کا مطلب ہے، اب یہاں سے کنجوسی کا باب شروع ہو رہا ہے. یہ آیتیں جو میں نے آج تلاوت کی اس پر صرف تھوڑی ہلکی روشنی ڈال کر ختم کرتا ہوں. کل اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں. بخالت
ایک لفظ ہے کنجوسی. کنجوسی کے بھی 3 درجے ہیں. کنجوسی یہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. ایک بخل ہے، ایک شح ہے، اور ایک لفظ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا. 3 ہے، 3 درجے کی کنجوسی ہے. پہلا تو یہ ہے ایک کنجوس جو کماتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، خود تو کھا لیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو صرف اپنوں پہ خرچہ کرتا ہے، دوسروں کو 1 روپیہ نہیں دیتا. تیسرا وہ ہے جو کماتا خوب ہے، دوسروں کو بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھاتا. وہ اس کتے کی طرح ہے جو گھاس پہ بیٹھا ہوا ہے، جو بیل کو گھاس کھانے بھی نہیں دیتا اور خود گھاس کھاتا بھی نہیں. کتے کی غذا نہیں ہے گھاس. تو وہ اعلیٰ درجے کا جو کنجوس ہے وہ جہنم میں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے 2 درخت ہیں، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا. توجہ سے سن لیں. سخاوت، مال اللہ کی راہ میں لٹانا، غربا اور مساکین کو بند ہاتھوں سے دینا، ضرورت مندوں تک اپنا مال پہنچانا، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخاوت. سخاوت. اور مال دبا کر کے بچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی. وہ عربی میں اس کو بخالت کہتے ہیں. بخالت، بخیل آدمی. حدیث میں ہے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور بخالت، کنجوسی، دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اور یہ دونوں درختوں کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. دونوں درخت کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جس نے سخاوت کی شاخ کو پکڑا وہ اس کی جڑ تک جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اور جس نے بخالت کی شاخ کو پکڑا وہ اس کی جڑ تک جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. جس نے جو درخت پکڑا وہ اس کی جڑ تک جائے گا. ابھی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کون سا جھاڑ پکڑتے ہیں اور کون سی شاخ پکڑتے ہیں. اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.